في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ لیجیے بلند أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم. صلوات پڑھیے. عزیزان گرامی، آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، اور خداوند متعال نے آج کے دن کو اپنی گناہگار بندوں کی بخشش کا دن قرار دیا. اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ ان گنت لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے خدا آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. نماز جمعہ آپ نے پڑھی. نماز جمعہ کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ صلاۃ الجمعہ حج الفقراء. جو فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ نہیں جا سکتا، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، جسمانی طور پر مستطیع نہیں ہے، مالی طور پر مستطیع نہیں ہے، فرمایا کہ نماز جمعہ پڑھ لیا کرو، تم فقیروں کو بھی حج کا ثواب ہو جائے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز جمعہ کے ارادے سے کوئی بھی بندہ مومن اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے اور مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم پہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، ہر قدم رکھنے پر اس کی گناہوں کو ختم کرتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے رب کے حضور جب اپنے وجود کا بلند ترین حصہ یہ پیشانی اس کو مٹی پہ رکھ کے عجز و انکساری کے ساتھ خدا کو اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتا ہے تو اللہ فرشتوں میں بڑے فخر سے کہتا ہے اسی میرے بندے کے بارے میں کہتے تھے کہ اسے خلیفہ نہ بناؤ، دیکھو یہ اپنے وجود کا بلند ترین حصہ مٹی پہ رکھ کے عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کس طرح خلوص نیت کے ساتھ میری عظمت اور کبریائی کا اعتراف و اعلان. نماز سب سے افضل، نماز کے ارکان میں سب سے افضل سجدہ،
جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو سجدہ وہ طاقتور رکن نماز ہے۔ سجدہ آپ زمین پہ کرتے ہیں، پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، لیکن اس کی باز گشت عرش الہی سے ہوتی ہے۔ خدا کے حضور مٹی پہ کیا جانے والا سجدہ عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ سجدہ خاک شفا پہ کر رہے ہیں تو مومن کی پیشانی سے نکلنے والا نور سجدہ اس خاک شفا سے مل کر تحت الثری تک جاتا ہے، اور جتنے بھی راستے میں مخلوقات خدا موجود ہوتی ہیں اس بندہ مومن کے نور سجدہ سے روشنی اور جلا حاصل کرتی ہے۔ میرے بھائیو، جمعہ کوشش کیجئے شرکت کیا کرو، نماز کبھی ترک نہ کرو، اس لیے کہ جس مخدومہ کا دن ہم آج منا رہے ہیں وہ عابدہ تھی، وہ زاہدہ تھی۔ میں کہتا ہوں مسلح پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لینا مشکل نہیں ہے، گرمی میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لینا مشکل نہیں ہے، سخت سردیوں میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا مشکل نہیں ہے۔ خود سوچئے وہ عالمہ غیر معلمہ کتنی عظمت کی مالک تھی کہ امام معصوم جوانت جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی ہمشیرہ کو شب عاشور یہ درخواست کر رہے ہیں کہ بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا۔ تہجد بیوی نے کہا نمازیں پڑھی مصلی بچھا کے۔ خود سوچو جس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بے پلان اونٹوں کی پشت پہ نمازیں، تہجد کو بھی قضا نہیں کیا، ان کے ماننے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیو یاد رکھو، بے شک یہ ماہ شعبان المعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان و شہری، رجب علی کا مہینہ ہے، فرمایا شعبان مجھ محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور اسی شعبان کے آخری جمعہ کو آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، ایسا مہینہ کہ دعی تم فیہ الی ضیافت اللہ، جس مہینے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا کارڈ بھیجا جا رہا ہے، دعوت نامہ بھیجا جا رہا ہے، تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ آؤ ماہ رمضان میں اللہ کے مہمان بن جاؤ۔ جی تو میرے بھائیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے رجب المرجب کو علی کا مہینہ کہا گیا، بات سمجھ آتی ہے کہ 13 رجب المرجب کو مولا علی علیہ السلام جوف کعبہ میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں، مولود کعبہ کا وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، وہ آپ کو عظمت حاصل ہوتی ہے کہ جو نہ آدم سے لے کر اس دن تک کسی کو حاصل ہوئی ہے، اور نہ ہی علی کی ولادت کے بعد قیامت تک کسی کو حاصل ہوگی۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں جس علی ابن ابی طالب کی زندگی کی ایک سعادت اور فضیلت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی نمازوں کا کون مقابلہ کرے گا، اس کے روزوں کا کون مقابلہ کرے گا، اس کی عبادات کا کون مقابلہ کرے گا۔ میرے بھائیوں دو چند چیزیں میں نے، کیونکہ ویسے تو ماہ شعبان خوشیوں کا مہینہ ہے، یہی ایک مہینہ ہے سال کا کہ جس میں مسلمانوں نے محمد و آل محمد پہ کوئی ظلم نہیں ڈھایا، اور آل محمد کے ہاں یہ خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے قلب کیے گئے ہیں، وہ ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں، ہمارے غم میں غم مناتے ہیں۔ جی جب ہم خوش ہوتے ہیں وہ اپنے غم کو بھلا کے خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، جب ہم غم زدہ ہوتے ہیں اپنی خوشیاں قربان کر کے ہمارے غم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں، وہ ہمارے ماننے والے ہیں۔ فجر بھائی جی کہ آل محمد کے غم پہ اپنی خوشیوں کو قربان کر دیں اور اپنی خوشیوں پر آل محمد کے غم کو فوقیت دیں، یہ شیعہ نے آل محمد ہیں۔ جی لیکن یاد رکھیے عزیزان گرامی، ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان پہ عمل کریں کہ العالم بزمانہ لا یحجم علیہ اللوابس، جو حالات حاضرہ سے باخبر رہتا ہے، جو زمانے کے حالات کو لمحہ و لمحہ دیکھتا رہتا ہے، وہ کبھی حوادثات زمانہ کا نشانہ نہیں بنتا۔ جی ایک طرف باطل ہے، ایک طرف حق ہے، شیطان کس کا ساتھ دے گا؟ جی مخالفت کس کی کرے گا؟ حق کی۔ تو جب ہم ہیں اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ پیروکار، ماننے والے، غلام، محب، نوکر، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دینا جدھر علی پھرتا جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، او میری امت کے لوگوں، فرض کر لو کبھی کوئی ایسا زمانہ آ جائے ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور دوسری طرف صرف علی کھڑا ہو، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، علی کو چھوڑو گے حق سے محروم ہو جاؤ۔ حق سے معروم ہو جاؤ گے۔ اب یقین ہو گیا حق علی کے ساتھ ہے، حق علی والوں کے ساتھ ہے، حق علی کی اولاد کے ساتھ ہے، حق علی کی زوجہ کے ساتھ ہے، حق علی کے ایک ایک فرزند کے ساتھ ہے، تو جو اہل حق ہے، جو حق سے وابستہ ہے، شیطان تو انہی کا دشمن ہوگا نا، انہی کے راستے روکے گا نا، مجلس میں نہ جاؤ، انہی کا راستہ روکے گا، چلو اٹھو مولوی آ گئے، مجلس کیا سننی ہے، کوئی ایسی بات کر دے گا، اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا۔ اسی کا کام ہے کہ یہ نیکی کا ارادہ کیا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ حدیث میں جو مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، تو 100 شیطان گھیر لیتا ہے اسے چاروں طرف سے، وہ ٹھہرو، وہ ادھر کیوں جا، یہ کیوں کر رہے، وہ کیوں کر رہے۔ اس کی آخری کوشش ہوتی ہے کہ یہ نیکی کا ارادہ تو کر چکا ہے، کہیں نیکی کر نہ گزرے، اگر کر گزرا تو میرا مشن ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں جب نیکی کا ارادہ کرو نا، فوراً اس پر عمل کر گزرو، وگرنہ شیطان آ کر تمہارا راستہ روک دے گا۔ جی گھر سے چلے ہیں مجلس سننے کے لیے، اور ایک بات میں یہاں عرض کیا کرتا ہوں، میری بات سمجھ لیجئے، سن لیجئے، جو بیٹھے ہیں نا، آپ نے سننا ہے، بولے نہ بولے، میں تو اکیلا بولنے والا بندہ ہوں، ایک بیٹھا، استاد کا کام پڑھانا، ایک شاگرد تو ہزاروں، وہ تو ایسی بات ہے نہیں کہ آپ نہیں بولیں گے تو پڑھ نہیں سکوں گا۔ ایک بات یاد رکھیے، ان چیزوں پہ توجہ دیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ آئیں مجلس میں تو ایک نیت کر کے آئیں۔ ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ مجلس حسین میں جا رہا ہوں، جی، اور جب مجلس ہوتی ہے تو ہم اس کو مجلس امام حسین کہتے ہیں، جی، ذوالجناح امام حسین کا ہے، علم امام حسین کا ہے، جی، تابوت تعزیہ امام حسین کا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو گویا کہ ہم اس مجلس کی طرف آتے ہیں تو گویا کہ حسین کی طرف آتے ہیں، علی کی طرف آتے ہیں، خدا کی طرف آتے ہیں، آل محمد کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک نیت تبدیل کر لی ہے۔ اور ایک تو مجلس کی نیت ہے نا، آپ سبھی نعرہ لگاتے ہیں، سب نوجوان، کہ ہماری ہے درسگاہ کربلا، کربلا کربلا درسگاہ ہے نا، اور درسگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ جی، جو درسگاہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اور ڈانس کیا جاتا ہے، جی، وہاں پر گانے گائے جاتے ہیں، جی، درس و تدریس، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، یہی ہوتا ہے نا۔ تو جب یہ مولا کی درسگاہ ہے تو آپ سارے سیکھنے کے لیے آئے ہیں نا، جی، اس سے بڑا نالائق طالب علم کون ہوگا کہ پورا گھنٹہ بیٹھا رہے اور جب اٹھے تو اس کے پلے کچھ بھی نہ ہو؟ جی، میں اب 2 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عالم کو دیکھنا بہت بڑی عبادت۔ معصوم فرماتے ہیں جو ہماری زیارت سے محروم رہے وہ ہمارے علماء کی زیارت کر لے، انہیں ہماری زیارت کا ثواب مل جائے، جی، انہیں ہماری زیارت کا ثواب ملے گا، جی۔ لیکن جو حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان کروائی ہے، وہ یہ فرمایا ہے کہ دیکھو، جب گھر سے مکتب کی طرف چلو، گھر سے درسگاہ کربلا کی طرف چلو، گھر سے آپ سکول و مدرسہ کی طرف چلو، طالب علم بن کے چلو،
اور جب طالب علم بن کے چلو گے نا تو امام فرماتی ہیں جو ہمارے دین کا طالب علم ہوتا ہے نا، جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے مکتب کی طرف، درسگاہ کی طرف چلتا ہے نا، تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں پڑتے بلکہ اللہ کے فرشتے اس کے آگے آگے اپنے پر بچھاتے جاتے ہیں اور پروں میں قدم رکھتا رکھتا وہ درسگاہ کربلا میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ نیت کر کے آئے کرو کہ میرے اللہ ہم تیرا دین سیکھنے کے لیے مجلس میں جا رہے ہیں، ہم طالب علم بن کے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ دیا کہ میں عالم ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں فاضل ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ جی ماشاءاللہ شیعہ قوم القاب دینے میں بڑی سخی ہے، بڑے بڑے لقب، مفسر قرآن دے کے قرآن پڑھ نہیں سکتا، جی مبلغ ولایت امیر المومنین، ولایت کے لفظی معنی پتہ نہیں ہے۔ آج آ کے ہمیں پتہ چلا کہ جس ولایت کی یہ باتیں کرتے تھے وہ اصل میں لندن والی ولایت تھی، اس لیے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ پہ دشمنوں نے حملہ کیا اور زہرا سلام اللہ کی ولایت اور ان کی عصمت کی وکالت کا وقت آیا تو سارے چھوڑ کے بھاگ گئے، وہاں پھر ہم جیسے نکمے طالب علم ہی کام آئے۔ جی لہذا میرے بھائیوں یہ القاب ماشاءاللہ، وہ ایک بزرگوار نے کہا تھا کہ شیعہ قوم اتنی سخی ہے کہ اس نے سارے القاب اپنے ان پڑھ خطیبوں کو، بے وضو خطیبوں کو، غسل جنہیں نہیں آتا وہ ذاکروں کو، بڑے بڑے ان کو پتہ نہیں کیا کچھ القاب سارے پاٹ دیے۔ سوال یہ کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو کون سا لقب دیں گے؟ جی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا هم المتلمون۔ سنو، اگر کوئی عالم ہے کائنات میں تو ہم محمد و آل محمد ہے، اور کوئی طالب علم ہے تو یہ ہمارے شیعہ طالب علم۔ جی شیعہ طالب علم، توجہ ہے نا؟ کسی معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ عالم ہیں تو آپ نے یہ نہیں فرمایا میں عالم، فرمایا میں جاہل نہیں ہوں، کیونکہ علم کا رتبہ بہت بلند ہے۔ جی ٹائٹل ہم نے لگا دیے دنیا داری چمکانے کے لیے، تو طالب علم بن کے آیا کرو۔ اور جب طالب علم کی نیت کر کے آپ اس مجلس میں، مدرسہ میں، کسی درس میں پہنچتے ہیں نا، ایک تو فرشتوں کے پروں میں سفر کر کے آتے ہو، اور دوسرا جو اللہ کی طرف سے تمہیں وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا انعام ملتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاؤں پر، طالب علم کے جوتوں پر پڑنے والی گرد راہ کے صدقے میں اللہ اس کے ماں باپ کے سارے گناہ معاف کر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس امامت ہے، ایک چھوٹا سا طالب علم داخل ہوتا ہے، امام اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، بولا یہ تو چھوٹا سا بچہ، اس کے استقبال کے لیے فرمایا آج کا یہ بچہ کل ہمارے دین کا مبلغ و محافظ ہوگا۔ اس لیے معصوم رسول اللہ کا فرمان ہے، مولا علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، یا طالب علم بنو یا عالم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو، چوتھے نہ بننا، دشمن نہ بن جانا۔ جی کوئی عالم آ گیا تو اس کو منہ دیکھ کے سارے بھاگ کے چھوڑو، کیا کیا نہیں۔ جی دیکھو جو استاد ہے، جو سبق پڑھاتا ہے، وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ اب سارے اٹھ کر چلے جائیں، میں اکیلا مجلس پڑھ لوں گا، تالے لگا دو کمرے میں، کوئی بندہ بھی جو پھر بھی 2 گھنٹے پڑھ کے چلا جاؤ، مجھے تو کوئی نہیں۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ میرا یہ بھی یقین ہے کہ جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور شیعہ فرشتوں کو نازل کرنا تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ شیعہ تو بڑے آسان سے بلا سکتے ہیں فرشتوں کو، بلائیں گے، بلانا چاہتے ہیں، بتا دو طریقہ ہے۔ جی اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے بلانا چاہتے ہو، جنگل میں، صحرا میں اکیلے جا رہے ہو، فرشتوں کو بلا لو۔ جی کیسے؟ بس حدیث کتاب پڑھنا شروع کر دو۔ جی
اسی حدیث قصہ میں یہ ضمانت دے دی گئی کہ حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی یتفرقوا. جہاں ہمارے شیعہ مل بیٹھ کے ہم پنجتن پاک کا ذکر کرتے ہیں نا، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، چاروں طرف ان کو گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں. بیکار نہیں بیٹھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس مومن کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے. ایک ایک کا نام لے لے کے کہتے میرے اللہ تیرے حبیب کی مجلس میں تو آ گئے نا، تیرے شبیر کی مجلس میں تو آ گئے ہیں نا، اب تیرے پنجتن پاک تیرے چنے ہوں کی محفل و مجلس سے پہنچ گئے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں کہ یہاں سے واپس جائیں تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی رہ جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے حکم دیا گھر میں ایک کونا بنا لو کوشا عبادت کے لیے، ایک چھوٹا سا کونا جہاں قرآن پڑھا ہو، مفاتیح الجنان پڑھی ہو، سجدگاہ پڑھی ہو، تسبیح ہو، تاکہ بات ہو. توجہ ہے نا؟ وہ ایک واقعہ کسی نے نقل کیا، ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ ماہ رمضان میں کس کا نام لوں بھائی، کسی کو لے لوں جو ناراض نہ ہو جی، کسی حاجی صاحب کے گھر چلے گئے، مولوی صاحب کی بڑی خدمت کی، بڑے اچھا کھانا وانا کھلایا. جب مولوی صاحب کھانا کھا چکے تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا. ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، وہاں پیسے پڑے تھے. مولوی صاحب نے اٹھا کے کہیں وہیں قرآن کے اندر رکھ دیے کہ یہ ہوا سے اڑ جائیں گے، ڈھونڈنا پڑیں گے. قرآن میں رکھ کے وہ چلے گئے جی، کہ اڑیں گے نہیں، جب قرآن کھولیں گے نکال لیں گے. اب جب گھر والوں نے تلاشی لی تو پیسے نہیں تھے. اب ٹھک سے مولوی فتویٰ، مولوی تو چور ہے، پیسے مولوی لے کے گیا اور تو کوئی یہاں آیا ہی نہیں. اب سال بھر شرم کے مارے کہتے بھی نہیں تھے اور دل میں بغض بھی تھا. پورا سال گزر گیا اسی بدگمانی میں. پھر ماہ رمضان آ گیا. اب دنیا داری بھی رکھنی ہے نا کہ شیخ صاحب کے ہاں مولوی صاحب کی دعوت ہے جی. بڑا شیخ وہ ہے کہ جس کے گھر میں 15-20 مولوی آ کے کھانا کھا لے. دینداری کا سرٹیفکیٹ تو تبھی ملے گا نا جی، کتنے مولویوں نے کھانا کھا لیا ہے. اب یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں سے خمس دیا ہوا ہے یا نہیں دیا، زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دیا، فقراء کا حق اس میں سے نکالا ہے یہ نکالا، یہ نہیں بات. جب وہ مولوی صاحبان کو کھانا کھلا لی تو سب صاف ہو گیا. اب مجبور تھے کہ مولوی صاحب کو پھر دعوت دے دی. دعوت مولوی صاحب آگے بیچارے، لیکن منہ سب کے لٹکے ہوئے. آ کر کہتے مولوی صاحب سچی بات، ایک بات ہم پوچھنا چاہتے ہیں، پچھلے سال بھی ہم نے آپ کو بلایا تھا اور یہاں ہمارے پیسے پڑے تھے، جب آپ گئے تو پیسے یہاں نہیں تھے، سوائے آپ کے آیا کوئی نہیں. ہمیں شک ہے کہ پیسے آپ نے اٹھائے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیسے آپ نے اٹھائے ہیں. وہ رونے بھی لگ گیا اور کہنے لگا بالکل آپ نے سچ کہا، پیسے میں نے ہی اٹھائے تھے. جی اب میاں بیوی دیکھ کے دیکھا نا، مولوی کی چوری پکڑی گئی جی. کہ مولوی صاحب روتے کیوں، چوری پکڑی گئی تبھی روتے ہو نا. کہتے نہیں، اس لیے میں نہیں رو رہا، روت رہا ہوں قرآن کی مظلومیت پر کہ وہ پیسے جو یہاں پڑے تھے، ہوا تیز چلی وہ اڑ کے گرنے لگے، میں نے اٹھا کے ساتھ ہی قرآن کریم میں رکھ دیے. گھر والے قرآن پڑھیں گے، پیسے سامنے آ جائیں گے، اٹھا لیں گے. افسوس یہ ہے کہ تم نے پورا سال قرآن کو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا اور فتویٰ مجھ پہ لگا رہے ہو میں چور ہوں. یاد رکھیے معصوم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں روزے قیامت اللہ کے ہاں شکایت کریں گی. ایک یہ مسجد، کیا میسج ہے، واہ واہ واہ، یہ مسجد واہ واہ، بنائی تو بڑی خوبصورت، ماربل لگائے، شیشہ کاری کی، فلاں کیا، ایئر کنڈیشن سب کچھ، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. کیا میسج ہے. روزے قیامت وہ مسجد شکایت کرے گی کہ میرا اللہ ان لوگوں نے بنایا تھا لیکن نماز نہیں پڑھی. قرآن کریم شکایت کرے گا. یہ جی ذرا آرٹ پیپر والا 4 کلر قرآن کریم ہمیں چاہیے، جہیز میں ہم نے دینا ہے جی. جہیز میں کیا دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارنا ہے، گزار دیا گیا.
اس کے بعد قرآن کو لپیٹ کو اتنی جگہ کے اوپر رکھا کہ ہاتھ تک نہ پہنچے. یہ احترام ہے قرآن کا. توجہ ہے نا. وہ قرآن کریم جو گھر میں لے کے گئے ہو لیکن اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی نا, روز قیامت قرآن شکایت کرے گا اللہ کے حضور میں. اب خود سوچو اللہ ہماری مانے گا یا قرآن کی؟ کیا میسج ہے, واہ واہ. جی. اور تیسرا وہ عالم دین جو تمہارے درمیان موجود ہے, آیا تمہیں مسئلے بتانے کے لیے, آیا تمہارے وضو غسل وغیرہ ٹھیک کرنے کے لیے, آیا تمہیں قرآن پڑھانے کے لیے. مولوی صاحب بیٹھے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. جی. کوئی کہے گا داڑھی سفید ہوگی, اب مجھے شرم آتی ہے سیکھتے ہوئے. جہنم جاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ جی. نجس حالت میں تو مجلسوں میں آتے ہو, وضو غسل کا پتہ نہیں ہے. جی. اتنی زحمت نہیں کرتے کہ مولوی سے پوچھ لیں مولوی صاحب وضو کیسے کرنا ہے, غسل کیسے کرنا ہے. توجہ ہے میرے بھائی. وہ عالم دین بھی شکایت کرے گا کہ میرے اللہ میں تو تھا 24 گھنٹے بیٹھا تھا, مولوی تو 24 گھنٹے کا نامدار ہے. جی. لیکن مولوی کو تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے مولوی کو کیا ضرورت ہے, ہوا کھا لے گا وہ تو. جی. میرا بیٹا افسر لگے, کم از کم 10 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہونی چاہیے. مولوی کو 10-15 ہزار روپے دے دو. وہ بھی میں زیادہ کہہ گیا ہوں, اتنے کو نہیں کہتے 400-500 روپے ہی کافی ہے. مولوی کو کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ بندگان خدا, یہ جو تم کام کرتے ہو نا یہ واجب کفائی ہے. کپڑا بناتے بیچتے ہو واجب کفائی ہے, جوتے بناتے بیچتے ہو واجب کفائی ہے, ذمہ دارہ کرتے ہو واجب کفائی ہے, ڈاکٹر طبیب ہو واجب کفائی, جتنے دنیا کے پیشے ہیں یہ واجب کفائی ہیں. اگر کوئی بھی کام ایسا ہو کہ جس کی انسانیت کو ضرورت ہو اور کوئی بھی وہ کرنے والا نہ ہو تو حکم سب پہ واجب وہ کام سیکھو کرو تاکہ لوگوں کی ضروریات زندگی پوری ہو جائے. اب جب تم یہ دکان کھول کے بیٹھتے ہو سودا بیچنے کے لیے تاکہ مخلوق خدا کی ضرورت پوری ہو جائے تو یہ واجب کفائی ادا کر رہے ہیں. توجہ ہے نا میرا. اب واجب کفائی ادا کرتے ہو پرافٹ لیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ جی. روپے کے بدلے میں 100 روپے لیتے ہو. اور اب کبھی ایک دن 99 روپے مل گئے تو ہمارے شیخ صاحب حساب کے بڑے پکے, وہ ایک ایسے جا رہا ہے کاروبار جو آج تو بہت مندہ رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ وہ 100 روپے کی چیز کل بکی تھی آئی 99 میں بکی, 1 روپیہ گھاٹا ہوا ہے. بہت اچھا فارمولہ ہے. یہی فارمولہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس فرمان پہ فٹ کر لیا کرو کہ ہر روز اپنے بستر پر سونے سے پہلے دن بھر کی نیکیوں اور گناہوں کا حساب کر لو. اگر آج کا دن کل کے مقابلے میں نیکیاں زیادہ لے کے آیا ہے اور گناہوں کو زیادہ چھوڑ کے گیا ہے تو سمجھ لو تمہارا آج چنگا رہا. اور اگر گناہ زیادہ نیکیاں کم ہیں تو اس سے بڑا مندہ ہے ہی کوئی نہیں. رکھو امام معصوم علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں ایک تو متوجہ کرتے ہیں اور کربلا کا وہ عظیم وہ معصوم وہ 4 سالہ معصوم گواہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ہے واقعہ کربلا کے ایک لمحے کو اپنی معصومانہ آنکھوں سے دیکھا تھا. فرمایا توبہ کر لو, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جی. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, آ جاؤ خدا کے دروازے پہ. ان اللہ یحب التوابین, قرآن کہتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. جی. اور جب سچی توبہ کر لیتے ہو نا, سچی توبہ, اللہ کتنا کریم ہے. وہ انسان جنہوں نے کسی گناہ گار کو اپنی آنکھوں کے سامنے گناہ کرتے دیکھا تھا, جی, اللہ اس انسان کو نسیان میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ نہ اس بندہ خدا کے گناہ اسے یاد رہیں نہ یہ سامنے آ کر اس کو ذلیل کرے. ہوئے تم وہی ہو جس نے وہ کیا تھا. جی. کیونکہ تم نے سچی توبہ کر لی ہے, اللہ تم پہ احسان کرتا ہے کہ ان دیکھنے والوں کو نسیان میں مبتلا کر دو, ان کو ذہنوں سے تمہاری وہ یاد مٹا دی جائے, نہ اسے یاد آئے گا نہ تمہیں وہ ذلیل و رسوا کرے گا. ہے لطف و کرم کے نہیں؟ ماشاءاللہ. اور وہ زمین جب چل کے آئے ہیں گھر سے,
جتنے قدم آپ نے جہاں جہاں رکھے ہیں وہ سٹیمپ ہو گئی ہے، وہ لکھ دیے گئے، روز قیامت یہی قدم گواہی دیں گے میرے اللہ ہاں یہ اس راستے سے چلتا ہوا مسجد میں پہنچا تھا، یہ اس راستے سے چلتے ہوا گناہ کی طرف گیا تھا۔ جی جہاں گناہ کرے گا وہ زمین پہ گناہ لکھ لیا جائے گا، اس کے گناہ کے نشان ثبت ہو جائیں گے، جو روز قیامت گواہی دیں گے، انکار نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ کریم ہے کہ جو اس کا بندہ سچی توبہ کر لے نا تو اللہ ان زمین کے ٹکڑوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ میری زمین کے ٹکڑوں، اس میرے بندے نے کیونکہ سچی توبہ کر لی ہے نا، اب اس کے اوپر جس کے گناہوں کے نشان ہیں وہ مٹا دو، تاکہ نہ یہ نشان ہوں گے نہ روز قیامت گواہ بن کے اس کے مقابلے میں آئے۔ تو توبہ بھی کر لو، وقت موجود ہے، لیکن توبہ کیسے کرنی ہے؟ یہ تو اب حج کے زمانے میں حج ہوا کرتا تھا، خدا توفیق دے، دروازے کھلنے، حاضری دے۔ جی حج کے بارے میں رسول اللہ کی ضمانت ہے کہ جو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک مینا میں عرفات میں رہے گا، شام کو اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے نکلے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ضمانت دیتے ہیں کہ جو زوال آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت وہاں سے نکل رہا اور پھر بھی یہ سوچے، ذہن میں خیال لائے کہ پتہ نہیں اب بھی میرے گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں، تو امام فرماتے ہیں اس کا یہ سوچنا بھی گناہ ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں فرق واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دے تو بات سمجھا دوں۔ گناہوں کا معاف ہونا اور بات ہے، حق کا معاف ہونا اور بات ہے۔ جی میں نے حاجی صاحب کے پیسے چوری کر لیے ہیں، میں نے ان کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، میں نے بہنوں کا حق کھا لیا ہے، میں نے مومنین کو اذیت پہنچائی ہے، میں نے چغل خوری کی ہے، میں نے غیبت کر کے سگے بھائی کا گوشت کھا لیا ہے، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا کر کے اب آ گئی ہوں عرفات میں، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہ معافی اس وقت تک معلق رہے گی، لٹکی رہے گی جب تک جن کا حق کھایا ہے واپس نہیں کر دو گے، جن کا دل دکھایا جب تک ان سے معافی نہیں مانگ لو گے۔ جی ان سے معافی مانگو گے، اہل حق کا حق ادا کرو گے، حج قبول ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حج بہت بڑی عبادت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ مستطیع پہ حج واجب ہے۔ حج کے لیے پاسپورٹ بنواؤ، پیسے جمع کراؤ، ویزے لگواؤ، ٹکٹیں لو، سفر کرو، مہینہ رہو، 20 دن رہو، اب تو بہت کم دن ہو گئے۔ بہرحال میرا تجربہ ہے سفر حج پہ جو بھی جاتا ہے کہیں نہ کہیں اسے ضرور نچوڑ دیا جاتا ہے۔ لوگ تو سمندر پہنچ جائیں گے، جلدی سے حج کر کے واپس آئیں گے، میرا تجربہ یہ ہے کیونکہ زندگی بھر کے گناہ معاف ہونے ہیں، تو جب تک ان گناہوں کو نچوڑ کے نہیں نکالا جائے گا، جس سے عورت کا آپ کپڑا دھوتے تو نچوڑتے ہیں نا، جی میں سمجھتا ہوں جب تک حاجی نچوڑا نہ جائے وہ سمجھے کہ بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے گا کہ حاجی صاحب نچوڑ دیے جائیں گے، پریشان ہو جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ جی یہ سارا کچھ کر کے حج کہلاتا ہے، اور پھر دعا کرتے ہو میرے اللہ میرے حج کو قبول فرما لے۔ دعائیں مانگتے ہو نا، ملنے والے سے بھی کہا جاتا ہے اس کو دعا دو کہ اللہ تیرا حج قبول کرے، تو اس کا مطلب قبولیت کا مرحلہ ابھی باقی ہے نا، حج تو کر لیا لیکن قبولیت باقی ہے۔ قبولیت تب ہوگی جب وہ سارے قرضے، سب وہ لوٹ مار کا مال، سب وہ غیبت چغل خوری معاف کر دو گے، جا کر معافی مانگو گے ان سے، ان کا حق ادا کرو گے، تب جا کر حج جو ہے وہ قبول ہوگا۔ بڑی عظیم عبادت زندگی میں ایک مرتبہ۔ اس حج کے مناسک میں اللہ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے، حج کے اعمال میں سے توجہ ہے، جس طرح نماز میں رکوع پسند ہے، سجدہ پسند تھا، سب سے زیادہ سجدہ، توجہ ہے نا۔ حج کا جو سب سے عمل اللہ کو پسند ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی سعی جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ صفا مروہ کی صحیح بہت پسند ہے، کیوں؟ فرمایا جب بڑے بڑے پاٹے خان، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے سرکاری سردار، شہنشاہ، لینڈ ایک عورت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں نا، تو ان کی تمام اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کو وہ عاجزی اتنی پسند ہے کہ مناسک حج میں صفا مروہ کے عمل کو سب سے زیادہ پسند فرمایا۔
لیکن ایک عمل صفا مروہ کے عمل سے بھی افضل ہے، بتا دوں؟ جی ذرا ہاتھ کھڑے کرو چاہتا جو حج کہ صفا مروہ کی سعی کے منسک سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جاگ کے میرے بھائی اب سونے لگ گئے، ادھر بھی ادھر بھی، سب کیوں جگہ بھی یہ نوجوان بیٹھا سب پٹکے والا۔ جو عمل صفا مروہ کی سعی سے بھی افضل ہے وہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، او ہمارے شیعو، اگر تمہارے دروازے پہ کوئی حاجت مند چل کے آ جائے، کوئی سائل تمہارے دروازے پہ چل کے آ جائے، تم اس کی حاجت پوری کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ اٹھ کے چل پڑے ہو کہ چل میرے بھائی، چلتی ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ کرے تیری مشکل حل ہو جائے۔ فرمایا تمہارا یہ اس کے ساتھ چل کے جانا صفا مروہ کی سعی سے بھی افضل ہے۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ اور مولا علی نے یہ بھی سمجھا دیا ہے، حاجی صاحب تم بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، باہر دروازے پہ سائل آ گیا، بیٹے جا کے کہہ دو حاجی صاحب گھر پہ نہیں ہے۔ کیا میسیج ہے، واہ 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 جیو۔ بڑے بڑے پاٹے خان کہتے ٹائم نہیں ہے جی۔ مولا فرماتے ایک لمحہ کے لیے سوچو، جہاں وہ کھڑا ہے تم وہاں کھڑے ہو، جہاں تم لیٹے ہو وہاں وہ لیٹا ہو، اور تم سائل بن کے اس کے دروازے پہ کھڑے اور تمہارے ساتھ یہی سلوک کیا جائے، تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ لہذا میرے بھائیوں، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات زندگی اور یہ چیزیں ہیں، اس میں بھی توجہ دیجیے، ان چیزوں میں بھرپور توجہ دیجیے۔ تعلیم و تعلم کو سب پہ مقدم رکھو، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جن کی یہاں تعلیم نہیں۔ میں بڑے افسوس سے یہ بات ضرور کہوں گا، کہتا بھی ہوں کہ ہمارے سٹیج سے جو کچھ آج کل آ رہا ہے، شیعت کے نام پہ شرک پھیلایا جا رہا ہے، اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کی سوشل میڈیا پہ تشہیر کی جا رہی ہے کہ یہ شیعہ ہے، جبکہ جتنا توحید کا پیغام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیا ہے اتنا کوئی بھی نہیں۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ سانپ کی پوجا کرتے تھے، تب جو ہے بھائی لوگ درختوں کی پوجا کرتے تھے اور کتنی چیزیں پوجا کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب نے بچپن میں ہی اژدہا کو دو ٹکڑے کر کے بتا دیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو علی تو اس کو دو ٹکڑے کر کے پھینک رہا ہے، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو علی نے رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہو کر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا، اور جب اللہ کے نبی کے کندھوں پر کھڑے تھے تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے پوچھ لیا، یا علی اپنے آپ کو کہاں پہ محسوس کر رہے ہو؟ کہا مولا اگر چاہوں تو عرش بتوں کو توڑ کے بتا دیا، بتوں کو توڑ کے بتا دیا بت لائے کے عبادت نہیں ہے، سام کو چیر کے پھینک کے بتا دیا لائے کے عبادت نہیں ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیو، اللہ کے حضور علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے عابد نے سجدے کر کے وہی عبادت کی کہ وقت آخر یہ عرض کیا پروردگار جتنا تیری عبادت کرنے کا حق تھا علی ادا نہیں کر سکتا۔ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، علی نے سورج کو لوٹا کے بتا دیا جسے علی لوٹا سکتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہی ہے کہ جس کے سامنے علی ابن ابی طالب جیسا فرد بھی سجدہ کرتا ہے۔ کتنے بڑے عظیم عابد ہیں علی جی، کئی مردے زندہ کر کے سجدے میں چلے گئے، ہر بات پہ سجدہ، تاکہ دنیا کے بتا دے کہ معبود علی نہیں ہے، معبود وہ خدا ہے جس کے سامنے علی بھی جھکا ہے۔ دنیا آج تک علی کو نہیں پہچان سکی جو علی کہتا ہے نا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے اتنا سا غلام ہوں۔ تو جس مصطفیٰ کے غلام کی یہ شان ہو، اس کا آقا مصطفیٰ کتنی شان کا مالک ہوگا؟
وہ مصطفیٰ کے جسے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ اے میرے حبیب اپنی عبادت میں کمی کر دے، ساری رات کھڑے کھڑے ہو کر تیرے پاؤں پہ برم آ جاتے ہیں، مجھے اللہ کو تیرے پاؤں کے برم پسند نہیں ہے۔ خود سوچئے جس عابد کو معبود کہے عبادت کم کر لو وہ محمد کے شان کا مالک ہوگا، اور جس خدا کے سامنے علی و محمد سجدہ کر رہے وہ اللہ کتنی عظمت کا مالک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو میرے بھائیوں، میں ہمیشہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ایک تو کبھی بھی محمد و آل محمد کے علم کو اپنی جہالت کے پیمانوں میں نہ ماپا کرو۔ دوسرا، محمد و آل محمد کے اختیارات کو اپنے ذہنوں کے پیمانے میں مت ماپیے۔ خدا نے ان کو کتنی اختیارات دی ہیں، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا کہہ لے، کیا میسیج ہے، جی۔ واہ 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 واہ۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو کچھ آل محمد کے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا دیا ہے اللہ جانے، اور اللہ کے یہ عظیم چنے ہوئے بندے جی۔ لیکن یاد رکھیے امتحان ایک الگ چیز ہے، عظمت الگ چیز ہے۔ اس وقت پھر سازشیں چل رہی ہیں شیعت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک قوم ایک نصاب کا نعرہ بلند کیا کہ تمام سکولوں کالجوں میں ایک سلیبس ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، ہمیں ایک قوم بننا چاہیے، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن جو کتابیں چھپ کے آئی ہیں نا اس میں ساری خارجیت بھری ہوئی ہے، ناسبیت سے پر ہیں وہ کتابیں۔ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو نا جنگ خندق کے ہیرو کا نام کیا ہے جی، کون ہے؟ اور ہمارے بچوں کو جو جنگ خندق پڑھانے کے لیے کتابیں چھپی ہیں نا اس میں سب کچھ ہے سوائے علی کے نام کے جی۔ جنگ احد میں کون فاتح ہے جنگ احد کا؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ تلوار کہاں نازل ہوئی، کس کو ملی؟ جنت سے آئی مولا علی کو ملی۔ شکست کو فتح میں تبدیل کرنے والے کون سے؟ مولا علی تھے۔ جنگ احد لکھی جا رہی ہے لیکن علی کا نام نہیں ہے۔ اب خود سوچو جب یہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے گا سلیبس، جو اس وقت کم از کم 6 کروڑ بچے ہمارے جنہوں نے یہ کتابیں پڑھنی ہیں جی، 10 سال کے بعد وہ کیا بنیں گے جی؟ میرے بھائیوں میں اس میں توجہ دینا چاہیے، ہمیں ان چیزوں میں توجہ دینا۔ وہ خاموش بھی، لعنت سے باتیں نہیں بنتی، کام کرنے سے بات بنتی ہے جی۔ کتنے آپ میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو آگے پڑھے کتابوں کی چھانٹی کر کے فوری طور پر مجھے لکھ کے دیں کہ یہ شیعت کے خلاف ہے، یہ آل محمد کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یا صاحب کی شان میں گستاخی، لکھ کے لاؤ، میں نکلواتا ہوں۔ ابھی بھی یہاں بیٹھا یہی ٹیلی فون کر رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے کہ مجھے فوری طور پر ایک ٹیم دینی ہے آج ہی، ابھی 4-5 بجے تک کہ ہم ایسی کتابوں سے غلاظت کو نکالیں باہر۔ یہ ذمہ داری ہے، خاص ذمہ داری ہے، اس پہ کوئی واہ واہ نہیں، اس پہ کوئی سبحان اللہ نہیں، اس پہ کوئی نظر و نیاز نہیں ہے جی۔ جن بیچاروں نے 60 سال 70 سال مدارس میں حوزات علمیہ میں بسر کر دیے، پڑھا دیے، وہ تو بیچارہ چھوٹا سا مولوی ہوا، اور جس نے اچھی طرز لگا لی، اچھی سر لگا لی گانے کی، واہ واہ، وہ کیا کہنا۔ یار آل محمد شعر و شاعری سے منع نہیں فرماتے، مرکبت لکھنے پڑھنے سے منع نہیں کرتے، ایسی چیزوں سے منع کرتے ہیں جو آپ کی سوچ کو فوراً ذہن جو ہے وہ شیطنت کی طرف متوجہ ہو۔ ادھر ذاکر صاحب نے قصیدہ شروع کیا، اوے فلانا گانا جی، یہ فلاں گویہ عورت کا گانا ہے۔ یار بات ان چیزوں سے سمجھو، یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، بانیان کی، پیسے تم دیتے ہو جی، روک نہیں سکتے تم جی۔ کیا مولوی صاحب کو کہہ نہیں سکتے کہ اس موضوع پہ بات کرنا نہیں کرو گے تو نکل جاؤ باہر؟ جب مجلس کے لیے ضرور لاکھوں کا مجمع تب مجلس ہوگی جی۔ امام رسالہ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہارے سامنے کوئی ایک شخص ایک شعر مرثیہ کا امام حسین کی مصیبت کا پڑھ دے
اور 50 لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آ جائے جنت واجب ہو جائے گی. پھر 50 زیادہ 40 کی آنکھوں سے فرمایا یہ بھی زیادہ, فرمایا 30, فرمایا 20, فرمایا 10, فرمایا نہیں ایک سنے ایک پڑھے رو دے جنت واجب ہو گئی. پھر فرمایا کہ نہیں اکیلے ہی پڑھو اکیلے ہی رو دو جنت واجب ہو جائے گی. صبح نماز کے بعد وہی پہلے کہہ رہا تھا نا گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لو. حکم ہے کہ جب انسان مرتا ہے نا اس پہ مصیبت آ جائے, موت نہ آ رہی ہو, آخری وقت مشکل آ جائے, جان نہیں نکل رہی, تو حکم اس کو اٹھاؤ جہاں وہ نماز پڑھتا تھا نا وہاں جا کے رکھ دو, اللہ اس کا آخری وقت جو ہے وہ آسان کر دے گا. اور جس گھر میں مصلی موجود نہ ہو, دنیا کے ہر خرافات موجود نہیں ہے, تو جا نماز سجدے گاہ نہیں ہے جی. پھر کہتے ہیں مجلس افضل ہے اور نماز پیچھے. ذرا آؤ کھاں, مجلس کیا ہوتی ہے؟ امام حسین کا ذکر ہے نا جی. جاگ رہے کہ سارے نہیں جاگ رہے؟ ناراض تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ لگتا ہے اب چپ ہوگی اس لیے میری باتیں شاید ہے نا. دیکھو میرے بھائیوں, کسی شیعہ کی نماز امام حسین کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. کسی شیعہ کی نماز ہو شیعہ. اور جو یہاں بیٹھی ہیں میں ان کو کہوں کہ حاجی صاحب میں تمہیں مولا علی کی ولایت سکھلاتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہے, تم کو مولا, میں تو پہلے سیکھ کے آیا بیٹھا جی. اب آئے ہوئے کو سکھائے ہوئے تو پھر سکھاتا رہوں بھی. کچھ ایک قدم آگے بھی چل پڑو کہ علی نے کیا فرمایا وہ بھی بتا دو. تو جبیر بھائی تو کیا بات کر رہا تھا؟ میں بھول بھی جاتا ہوں میں کبھی کبھی جی. نماز امام حسین اور نماز. حکم یہ ہے ہمارے بہت سے علماء آج بھی موجود ہیں, جب نماز کے لیے مصلی عبادت پہ آتے ہیں نا, تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے کربلا کا رخ کر کے السلام علیک یا ابا عبداللہ جی. وہ میں نے بتایا نا عرفات میں اتنی تکلیفیں, مزدلفہ میں اتنی تکلیفیں, صفا مروہ کی دوڑیں لگا کے صرف ایک حج, اور اس کے بھی دعا کرتے اللہ قبول فرما لے. اس حسین کہ جس نے حج کو بچایا تھا, امام صادق علیہ السلام فرماتے بس کربلا کا رخ کر کے روتے ہوئے گریبان کھول کے ایک مرتبہ کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ, تمہیں 70 مقبول حج کا ثواب ہے. نماز سے پہلے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. حسین آ گئے, تکبیرۃ الاحرام کہہ دی, سامنے پڑھیے کربلا کی مٹی خاک شفا, پڑھیے نا خاک شفا ہے نا ڈاکٹر صاحب جی. خاک شفا کہاں کی ہے؟ کربلا کی. جب کربلا کی مٹی پہ نظر پڑے گی تو کربلا یاد آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کربلا یاد آئیں گے, امام حسین بھی یاد آئیں گے, مولا عباس بھی یاد آئیں گے, مولا علی اکبر بھی یاد آئیں گے, امام سجاد بھی یاد آئیں گے, زینب و کلثوم جناب سکینہ بھی یاد آئیں گے. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے جی؟ تو جب تک آپ کی نگاہیں خاک کربلا پر ہیں, کربلا کا ایک ایک شہید تمہارے ذہن میں آتا جائے گا, گزرتا جائے گا, آتا جائے گا. توجہ ہے میرے بھائیوں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین کی مظلومیت یاد آئے, آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں, ہو سکتا ہے بے قابو ہو کر چیخیں نکل جائیں, رونے لگ جائے. مومن معصوم فرماتے ہیں اپنے کسی پیارے کی یاد میں اگر نماز میں رونا آ جائے نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن ہمارے جد مظلوم امام حسین کی یاد آ جائے اور آنسو بہ نکلے, نماز ٹوٹے گی نہیں, نماز کی معراج ہو جائے گی. جی قیام میں کھڑے ہو, نگاہیں کہاں؟ حکم ہے کہ خاک شفا پہ رکھنی ہے. کربلا میں سجدہ کرنا ہے کس پہ؟ بولو ذرا. کربلا یاد آ گئی نا جی. نماز پڑھتے پڑھتے جب نماز ختم ہو گئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا. اب پھر حکم تو یہ ہے کہ خاک شفا کی تسبیح پڑھو.
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے کچھ بھی نہ پڑھو، میرے جد مظلوم امام حسین کے کربلا کی مٹی کے دانوں کو خالی گھماتے رہو، ہر دانے میں تمہیں نیکیاں ملتی رہیں جی۔ تو خاک شفا کربلا ساتھ ہے نا، شیعہ کی نماز کے ساتھ ساتھ چل رہی نا کربلا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی جی؟ اب نماز پڑھ کے آپ نے دعا کر لی، دعا کرنے کے بعد حکم سجدہ کرو، سجدہ شکر جسے کہتے ہیں، کرتے ہیں نا؟ میری باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سجدہ شکر، ہاں جی۔ اس کا طریقہ مختلف، عام سجدہ صرف پیشانی رکھ کے کرتے ہیں، لیکن سجدہ شکر ہے پہلے پیشانی رکھو، پھر دایاں رخسار رکھو، پھر بایاں رخسار رکھو، پیشانی رکھو، یہ پہلو بدل بدل کے سجدہ۔ میرے بھائیو، یہ حسین غریب کے آخری سجدے کی یاد ہے۔ شریعت کا حکم ہے پیشانی پہ سجدہ کرو، پیشانی زخمی ہے نا، حکم دایاں رخسار رکھ کے سجدہ کر لو، یہ رخسار زخمی ہے نا، حکم بایاں رخسار رکھ کے سجدہ کر لو۔ بطول کے بیٹے کی پیشانی بھی زخمی ہے، دایاں رخسار بھی زخمی ہے، بایاں رخسار بھی زخمی ہے، آخری سجدہ پہلو بدل بدل کے کر کے نماز کی عزت و عظمت کو برقرار کر کے چلے گئے، اور ہمیں یہ سجدہ شکر دے کر ہم پر یہ انعام کیا کہ شیعو حسین کے آخری سجدے کو نہ بھولنا۔ سجدہ کریں گے تو حسین یاد آئیں گے نا۔ تو لذا میرے بھائیو یاد رکھو، ذکر حسین ہماری زندگی ہے، دین کی بقا ہے، خاص طور پر یہ ہستیاں بہت سی باتیں کہنے والی۔ ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ حالات پہ نظر رکھیں، نمبر 2 ہم پرامن قوم ہے، عزاداری ضرور منعقد کریں، SOPs کا خیال رکھیں، اس میں انسانیت کی فلاح ہے۔ مجلس جب کریں تو باوضو ہو کر آئیں، جب گھر سے چلیں تو طالب علم بن کے آئیں تاکہ فرشتوں کے پروں پہ قدم رکھ کے آئیں، تو جو ہے نا۔ اور سب سے پہلا انعام تمہیں ماں باپ کے گناہوں کی معافی کی صورت میں ملے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی جی؟ اور جب مجلس میں جتنی دیر بیٹھے ہو نا، مجلس کی طرف ذہن رکھو۔ کل بھی میں نے ٹی وی پہ ایک واقعہ بیان کیا، ایک بزرگوار کا، وہ کسی مولوی صاحب مجھ جیسا مولوی تھا جی، نماز پڑھنی شروع کر دی اس کے پیچھے، وہ ایک ولی اللہ تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اس نے نماز چھوڑ دی۔ حضور یہ نماز، میں اس مولوی کے پیچھے کیا نماز پڑھوں جو نماز کی حالت میں بازاروں میں پھر رہا ہے جی، بازاروں میں پھر رہا ہے۔ جب نماز تمام ہوئی نا تو مولوی صاحب سے پوچھا کہ یہ بزرگوار کہہ رہے کہ آپ نماز میں بازاروں میں تھے، کہا اس نے سچ کہا ہے۔ جب 2 رکعت پڑھ چکا تھا ذہن میں خیال ہے کہ جلدی سے نماز پڑھوں، بازار میں جاؤں گا، یہ چیز خریدوں گا، وہ چیز خریدوں گا، وہ چیز خریدوں گا، میں تو خدا کا حضور کہا تھا، میں تو بازار میں پھر رہا تھا جی۔ کوشش کرو نماز کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو جی۔ امام سجاد علیہ السلام جن کے ولادت کا یہ مہینہ، نماز پڑھ رہی ہے، شہزادہ کنویں میں گر جاتا ہے، خواتین چیخو پکار کرتی، امام مطمئن نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے کہا کہ فرزند زہرا بچہ کنویں میں گر گیا ہے، کہا میں تو اللہ کے حضور حاضر تھا، پانی کو حکم دیا، پانی کی سطح اوپر آ گئی، شہزادے کو نکال کے بہر دے دیا۔ علی کا پاؤں زخمی ہو گیا، تیر چپ گیا، بڑی کوشش کی نکالنے کی، شدت کی ذات سے نکل نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں علی کو مصلی عبادت پہ جانے دو۔ جب علی مصلی عبادت پہ پہنچے، وہاں سے تیر نکال لیا کہ جب نماز تمام ہوئی، علی آپ کو درد نہیں ہوا؟ کہا میں تو اس وقت اپنے اللہ کے ہاں تھا۔ تو جب نماز پڑھو پوری توجہ اللہ کی طرف کرو جی، اسی لیے کہا گیا نماز جماعت میں شرکت کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت اسلام آباد پہنچا ہوا ہوں، حاجی صاحب فیصل آباد پہنچے ہوئے ہو، وہ جو ہے وہ میاں علی پہنچے ہوں، وہ لاہور پہنچے ہوئے ہو جی، میری آدھی نماز وہاں ہو رہی ہو، تھوڑی دیر کے لیے یہاں کھڑا ہوں گا، ان کی آدھی نماز لاہور میں ہو رہی ہے، باقی یہاں کھڑے، تو کہتے یہ ساروں کا کوئی نہ کوئی لمحہ تو خدا کی طرف ہوگا نا، ان سارے خدائی کے وابستگی کے لمحوں کو اکٹھا کر کے جو نماز بنے گی، حساب سب کو برابر مل جائے گا جی، نماز مکمل مل جائے گی، یہ جماعت کی برکات ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ خدل للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہادی ہے۔ متقی کہتے کسے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون جی، یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتا ہے، نماز کیا ہے؟ اللہ سے تعلق، اللہ کے حضور حاضری جی، اور مما رزقناہم ینفقون
جو کچھ دیا راہ خدا میں خرچ کرنا، مخلوق کے ساتھ. یہ دونوں چیزیں اگر بیک وقت لینا چاہتے ہو تو مسجد میں آ جایا کرو. یقیمون الصلاۃ، اللہ سے بھی رابطہ ہو جائے گا، اور مما رزقناہم ینفقون، مومنین سے مصافحہ کر کے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی. بھائی پچھلے جمعہ پہ آپ نہیں تھے، ہاں بھائی بیمار ہو گیا تھا، وہاں چلا گیا تھا. بھائی تم نہیں تھے یار، وہ پریشانی بن گئی تھی، بڑی مصیبت پھنس گئی. اچھا اور یار میں تیری پریشانی حل کرتا ہوں جی. اور جب ہم مولوی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا، مما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں دے دو. ہماری شیخ برادری جو کہتی لو مولوی اب مانگنے پہ آ گیا جی، اب مولوی کو اور کوئی کام نہیں مانگ. ارے بھائی مما رزقناہم ینفقون سے مراد صرف پیسہ ٹکا نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا، بزرگی دی ہے، بزرگی کا احترام ہے، بزرگی سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. جوان ہو جوانی سے فائدہ پہنچاؤ، بڑھاپا ہے بڑھاپے سے فائدہ پہنچاؤ، عالم و علم سے فائدہ پہنچاؤ، اچھے تاجر و تجارت سے فائدہ پہنچاؤ، اچھے ہنرمند لوگوں کو اچھا ہنر سکھاؤ. توجہ میرے بھائیو، یہ ہے مما رزقناہم ینفقون. اور یاد رکھیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص ہے کہ مولا فقیر ہوں، دعا کیجئے. فرمایا جاؤ صدقہ دو. استنزل الرزق بھی صدقہ، رسول اللہ کا فرمان بھی، نہج البلاغہ میں مولا علی کا فرمان بھی کہ صدقہ دے کے رزق نازل کر لو جی. کہتے واہ مولا میں تو خود فقیر ہوں، میں صدقہ کیسے دوں؟ توجہ ہے نا. مولا فرماتے بندہ خدا، صدقہ صرف پیسے ٹکے کا نام نہیں ہے. ایک دکھی انسان کے سامنے مسکرا کے بولو، اس کا غم غلط ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے جی. ایک مومن کو مصیبت سے نکال لو، یہ بھی صدقہ ہے. ایک کو اچھی بات بتا دو، یہ بھی صدقہ. توجہ ہے میرے بھائیو. اب ادھر صدقے کا نام آیا، فوراً مولوی پہ شک کر کے لو مولوی نہ پیسے مانگنے شروع کر دو. وہ بھائی مولوی کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کے ہاتھ چوما کرو کہ تمہارا بوجھ خمس و زکوٰۃ وہ اپنے پلے باندھ کے تم تو بری ہو گئے، آزاد ہو گئے، جان چھوٹ گئی. اب اس کے پھندگلے میں پھندا ہے کہ مستحق تک پہنچانا ہے. غیر مستحق تک پہنچا تو دوبارہ دینا پڑے گا، غلط تقسیم ہو گیا تو واپس لینا پڑے گا. یہ تم نے اپنا بوجھ ان کے کندھوں پہ ڈال دیا. اس کا شکر گزار ہونا چاہیے یا اسے فقیر اور بھکاری کہنا چاہیے؟ بھکاری تو تم ہو جی، جو اپنا مال اس تک نہیں پہنچا سکے مستحقوں تک. تو لہٰذا عزیزان گرامی یہ چند باتیں میں نے آپ سے گزارش کی، ان چیز تک توجہ دیجیے. اپنی زندگی میں کوشش کیجیے کہ سیرت محمد و آل محمد کو پڑھیے، اور خاص طور پر کیونکہ موضوع چاہیے تو یہ تھا کہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوتی. ابھی چند دن بعد امام کا ظہور ہے، امام کی بلاد باسات کا دن ہے، شب برات جسے کہتے ہیں. ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں. ہاں جی، من مات ولم یعرف، امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو جہالت کی موت مر گیا، جس نے امام زمانہ کو نہیں پہچانا. ہم نے دیکھا ہے، کئی مرتبہ دیکھا ہے، گناہگار لوگوں نے دیکھا لیکن پہچانا نہیں. اس لیے کہ میدان عرفات میں یقیناً امام علیہ السلام ہوتے ہیں، جہلم کے موقع پہ کربلا میں یقیناً امام علیہ السلام ہوتے ہیں. توجہ ہے بھائی، ہماری مجالس میں آتے ہیں، ہمارے ہر روز کے اعمال ان تک پہنچتے ہیں. توجہ ہے بھائی، ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں لیکن پہچانتے نہیں. جب ظہور فرمائیں گے نا اور نظر پڑے گی ان کو تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا تھا. بس آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، دو کام کرنا شروع کر دو. ہر روز وقت نکالو اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اور ہر روز وقت نکالو امام زمانہ علیہ السلام سے باتیں کرنے کے لیے جی. ہر روز 24 گھنٹوں میں 10 منٹ نکال لو، 5 منٹ نکال لو، 14 منٹ، 12 منٹ، نہ صحیح سارا دن. توجہ ہے میرے بھائی، نکالو گے کہ نہیں نکالو؟ کس کے لیے؟ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے اور امام زمانہ سے، جن کی معرفت ہم پر واجب ہے، جن کی ہم رعایا ہے جی، جو ہمارے اعمال کے نگران و ناظر ہیں. باتیں کیسے کرنی ہے؟ قرآن اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں جی. ہے تو یہ قرآن سورہ فاتحہ جو واجب ہے یاد کرنا ہر مسلمان پر.
اس میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ کیا بنے گا؟ تیری ہی بات کرتے ہیں. تو یہ کلام تو اللہ کا ہے. اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ جی جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی بات کرتے تو اس سے مدد مانگتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جی جب ہے اللہ کا کلام اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا طریقہ سکھایا. اور میرے بندو، جب مجھ سے باتیں کرنی ہے تو اس طرح باتیں کرنی ہے. نہ اللہ کسی کی عبادت کرتا ہے، نہ اللہ کسی سے مدد مانگتا ہے. وہ پوری کائنات کا معبود ہے، ساری دنیا اس کو سجدہ کرتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ میرے ساتھ کیسے باتیں کرنی ہے. لہذا قرآن پڑھنا شروع کر دو، اللہ سے باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی. جی اللہ سے باتیں کرو، ہر روز باتیں کرو. یہ نہیں ہے کہ قرآن کو چھوڑ دو اور باتیں نہیں ہوگی. نہیں، قرآن پڑھو، اللہ سے. امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر فرض کر لو ساری دنیا میں کوئی بندہ بشر جاندار نہیں بچا اور میرے پاس قرآن کریم ہے تو میں قرآن کو پڑھ کے اکیلا بھی تنہائی محسوس نہیں کروں گا. جی اور دوسرا امام زمانہ علیہ السلام سے باتیں کریں. وہ تو موجود ہے نا، ان کے پاس تو اعمال جا رہے ہیں نا، وہ تو دیکھ رہے ہیں نا. متوجہ ہو کے بیٹھ جاؤ، میرے مولا میرے آقا دشمن زیادہ ہیں، آپ بھی ہمارے پاس نظر نہیں آ رہے ہیں، ہمارے امام بھی موجود نہیں، نبی بھی موجود نہیں. ہمیں زمانہ اگر آپ نے ہماری سرپرستی نہ کی، دشمن ہمیں ختم کر دے گا. مولا یہ مشکل ہے، مولا یہ پریشانی ہے. مولا کو جوڑ کے ان سے باتیں کیجیے. ہر روز 10 منٹ بیٹھ جایا کرو، 14 منٹ بیٹھ جایا کرو. میرے بھائی 2 کام شروع کر دو، انشاءاللہ دنیا کی کوئی مصیبت تمہارے قریب نہیں آئے گی. اور ایک آخری پیغام، کثرت سے درود پڑھنا اور کثرت سے استغفار کرنا. سورہ نوح کی آیت نمبر 9 سے 12 تک گھر جا کے دیکھ لینا. اللہ فرماتا ہے جو بندے میرے استغفار کرتے ہیں نا، اگر استغفار کرو گے رزق بڑھ جائے گا، استغفار کرو گے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، استغفار کرو گے اولاد نہیں ہے اولاد مل جائے گی، استغفار کرو گے اولاد نیک ہو جائے گی، استغفار کرو گے نوجوان تمہارے طاقتور بازو بن جائیں گے، استغفار کرو گے تمہاری کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، استغفار کرو گے تمہارے چشمے پھوٹ نکلیں گے، استغفار کرو گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور اس سے بہترین نسخہ کوئی بھی معصوم نے نہیں دیا. کہ جتنی بھی تمہاری حاجات ہے اس کا ایک ہی حل ہے، کثرت سے ہم پر درود پڑھو اور کثرت سے اللہ کے ہاں استغفار کرو. اور کربلا والوں نے ہمیں یہی کچھ سکھایا ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو شہدائے کربلا کی معرفت عطا فرمائے. اس صدیقہ، اس طیبہ، اس طاہرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا، جس کو عالمہ غیر معلمہ کہا گیا، جیسے محافظہ امام و امامت کہا گیا، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ امام حسین اور مولا سجاد جیسے امام وقت کہیں پھوپھی اماں جو کچھ تم کہتی جاؤ گی سجاد اس پہ مہر لگاتا جا. جو ترجمان امام و امامت بن کے گئی تھی وہ زینب ہے. حسین نے خدا کی توحید کو بچایا، زینب نے حسین کو بچایا. آج زینب کے خطبے ہیں جس نے یزیدیت کو ہلا کے رکھ دیا ہے. کبھی کربلا کو نہ چھوڑنا، میرا یہ آخری پیغام نوٹ کر لو، کچھ سے کچھ ہو جائے. اور کبھی محمد و آل محمد کے توسل کو نہ چھوڑنا. اللہ کا سب سے پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام مسجد کوفہ میں آئے تھے، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا مسجد کوفہ میں. سب سے آخری خلیفہ امام مہدی علیہ السلام 313 کمانڈروں کو لے کر، اپنی کابینہ کو لے کر اسی مسجد کوفہ میں آئیں گے اور اس کو اپنا کیپٹل بنائیں گے. مسجد چھوٹی پڑ جائے گی، اصحاب کہیں گے مولا مسجد چھوٹی ہے، حکم دیں گے کربلا سے، کوفہ سے کربلا تک مسجد بنائی جائے. 1000 دروازوں پر مشتمل مسجد بنے گی جو اسلام کا امام مہدی علیہ السلام کا کیپٹل بنے گا، جس سے خدا کا وعدہ الہی سچ ہوگا کہ پرچم اسلام پوری دنیا پہ لہرائے گا. اور آج آپ اس کے آثار دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے. میرا اللہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم امام زمانہ کے اوان انصار میں شمار فرما. اور یہ بھی مغالطہ ذہن سے نکال دیجئے، 313 ان کے کمانڈر ہیں، اس میں 50 خواتین ہیں. یہ جو ہم سبھی دعا مانگتے ہیں نا میرا اللہ مجھے امام زمانہ کے سپاہیوں میں بنا دے، اگر 313 کے لفظ سن کر تو مایوس ہو جائیں گے. وہ تو 313 ہے نہیں، 313 کمانڈر ہے. ہر
کمانڈر کی کمان میں کتنے لاکھوں لوگ ہوں گے بھئی ہمیں تو ان کے جاروب کشی مل جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے دعائیں مانگا کرو میرے اللہ ہمیں امام زمانہ کے آباد و انصار میں شمار فرما لے اور یہ دعائیں مانگتے دنیا سے بھی چلے جاؤ تو پھر بھی معصوم فرماتے ہیں اللہ تمہیں قبروں سے باہر نکالے گا اور نکال کے تمہیں امام زمانہ کی سپاہ میں شامل کر دے گا ربنا تقبل منا انک انت السمیع